کھنچا کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کھیلوں کے بہت دوست ہیں، جبکہ نارووال سپورٹ سٹی جو پاکستان کا بہترین کھیلوں کا اور نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت کا منصوبہ تھا، اسے گزشتہ 3 سالوں سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کے کھنڈر میں تبدیل کر کے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے یہی ذمہ دار ہیں۔ تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ روپے مالیت کی ایسٹرو ٹرف کی وارنٹی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح 8 کروڑ روپے کا ایتھلیٹک ٹریک کریٹو میں پڑا ضائع ہو گیا، اور باقی جو سہولیات اور انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ حکومت نے اس منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، اور یہ کروڑوں روپے کا جو نقصان ہوا ہے، میں عمران نیازی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، اس کی ریکوری آپ ہی سے ہوگی۔ نارووال سپورٹ سٹی کو ہم مکمل کریں گے، اور جتنی اضافی لاگت آئے گی اس کی ریکوری عمران احمد نیازی صاحب سے ہوگی، اور اس منصوبے کو نقصان پہنچانے کے اور کروڑوں روپے کا نقصان کرنے کے جرم میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سزا بھی ہوگی۔ باقی ابھی بجٹ جو پاس ہوا ہے، اس میں حکومت نے اپنی خفت مٹانے کے لیے مختلف قسم کے ڈس انفارمیشن شروع کر رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکومت کو بجٹ میں اتنے یو ٹرن لینے پہ مجبور ہونا پڑا ہے۔ 350 ارب کا ٹیکس جو حکومت عوام پہ مختلف ڈیوٹیوں کے ذریعے نافذ کرنے جا رہی تھی، اپوزیشن کی بھرپور مخالفت اور ان خامیوں کو اجاگر کرنے کی وجہ سے حکومت مجبور ہوئی کہ وہ ڈیوٹیاں واپس لے، اور 350 ارب کا ریلیف پاکستان کے عوام اور پاکستان کے بزنس کو اپوزیشن کی مزاحمت کی وجہ سے ملا۔ جہاں تک بجٹ کے منظور ہونے کا سوال ہے، چونکہ فلور کراسنگ کی آئینی شک ہر ممبر کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے، تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی 178 نشستیں ہیں، اپوزیشن کی 163 نشستیں ہیں۔ اپوزیشن کے 100% اراکین بھی ووٹ دیں تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، چونکہ فلور کلاسنگ کے لاء کی وجہ سے کوئی ٹریجری بینچز یا حکومتی اتحاد کا نمائندہ اپوزیشن کے ساتھ ووٹ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس فرق کو سمجھا جائے کہ بجٹ کے پاس ہونے کا دار و مدار حکومت کے اکثریتی نمبروں پر ہوتا ہے، جن کو فلور کراسنگ کے آئین کی شک کی تحفظ حاصل ہے۔ البتہ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی بجٹ کی خامیوں کو اجاگر کرے اور حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ وہ عوام دشمن میجرز کو واپس لیں، اور اپوزیشن کے اور پی ایم ایل این کی بھرپور تقاریر اور ان بجٹ کے نقائص کو اجاگر کرنے کے بدولت یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ 350 ارب کے ٹیکس اقدامات جن کا بوجھ عوام پہ پڑنا تھا انہیں واپس لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اسمبلی میں بتایا تھا کہ حکومت نے یہ بجٹ اصل بجٹ نہیں پیش کیا۔ اصل بجٹ وہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے شرائط طے کی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بجٹ پاس ہونے کے بعد پٹرول اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے جھٹکے آئیں گے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔
اور آپ نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہونے کے چند دن کے بعد ₹2.25 لیٹر کا حکومت نے ایک جھٹکا لگایا اور اب ₹6 لیٹر مزید اضافے کی سمری بھیج دی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کمال مہربانی کرتے ہوئے عوام کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس ₹6 کی جگہ ₹3 یا ₹4 کے اضافے کی منظوری دے کے ایک اور جھٹکا لگائیں گے۔ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، اس کی ایکویشن میں مہنگائی پیدا کرنے میں سب سے بڑا رول POL پرائسز کا اور یوٹیلیٹیز کا ہوتا ہے۔ یہ وہ کاسٹ پش فیکٹرز ہیں کہ جو افراط زر میں تیزی کے ساتھ اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ حکومت اب سارا سال عوام کو بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں اضافوں کے جھٹکوں سے مہنگائی کے تحفے دے گی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا۔ تو یہ بازی گھر بھی قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دیں گے۔ بجٹ کے کواکب کچھ اور ہیں لیکن نظر کچھ اور آتے ہیں، اور اس میں یہ قوم مزید مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہوگی۔ میں آج خاص طور پہ ایک مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو اہمیت دیں۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس حکومت نے جہاں سب ادارے تباہ کیے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو صرف اس لیے برطرف کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی کرپشن کو روک رہے تھے۔ وہ حکومت کی کرپشن کرنے کی منصوبوں کو منظور ہونے میں رکاوٹ تھے، اور آج اس حکومت نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو بدترین مالی خسارے میں دھکیل دیا ہے۔ فاٹا کے جو پرانے فاٹا تھا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے اسکالرشپس دیے تھے، انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کے جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے، انیشیٹو شروع کیے تھے، انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ آج یونیورسٹیز میں جو ہم ایکسپینشن پروگرام چلا رہے تھے، اسے کٹ کر کے ہر منصوبے کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ اس حکومت کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 2021-22 میں، وہ آج بھی 2017-18 کے مقابلے میں کاغذوں میں بھی 100 ارب روپیہ کم ہے، اور آج کا 900 ارب روپے کا PSDP ہمارے 2017-18 کے 1000 ارب کے PSDP کے مقابلے میں 500 یا 600 ارب کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ انفلیشن ہے اور ڈالر روپی کا ریٹ بھی بدل چکا ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے، ہائر ایجوکیشن کو تباہ کر کے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ جب بھی پوچھیں، وہ جی ہمیں تو تباہی ورثے میں ملی ہے، ہم تو تباہ شدہ ادارے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور میں دوں گا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں جو تباہ شدہ PIA تھی، اس کی پروازیں نارتھ امریکہ بھی جاتی تھیں، اس کی پروازیں یورپ تک بھی جاتی تھیں، اس کی پوری دنیا میں پروازیں چل رہی تھیں۔ جو تباہ شدہ PIA تھی ہمارے دور کی، وہ پورے دنیا میں پرواز کرنے کے اجازت رکھتی تھی، اور PTI کے دور کی جو اصلاح شدہ PIA ہے، وہ سوائے مڈل ایسٹ کے یورپ بھی بند ہے، نارتھ امریکہ بھی بند ہے، اور اس کے جہاز اور اس کے پائلٹ اب صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ ویکسین کی ڈوزیں چین سے لے کر آ رہے ہیں۔ PIA کے جہاز اب کارگو کا جہاز بن کے چل رہے ہیں، وہ پیسنجر روٹس کو نہیں فلائی کر سکتے چونکہ ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئے ہیں،
دنیا کی ایئر لائن ہمارے پائلٹس کو ان کے لائسنسز کو تسلیم نہیں کر رہی، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایویشن سیکٹر میں بہت شاندار اصلاحات کی ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے ان کی بحالی کی، ان کی ریپیئر کی اور ان کے کارناموں کی، کہ چلتے ہوئے ادارے تباہ کر دیے ہیں، چلتی ہوئی یونیورسٹیاں تباہ کر دی ہیں، چلتی ہوئی ایویشن تباہ کر دی ہے، چلتی ہوئی ریلوے تباہ کر دی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو سب کچھ تباہ ملا تھا، ہم کیا کرتے؟ بھئی چوتھے سال بھی اگر آپ یہی رونا رو رہے ہیں تو مان لو کہ حکومت چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو کاؤنسلر لیول کے لوگ تھے، جو شاید کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکتے، انہیں دھاندلی سے جتا کے اسمبلیوں میں بٹھا کے وزیر اور مشیر بنا دیا ہے۔ وہ پاکستان کی معیشت کا، گورننس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور سب تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم تماشائی نہیں بنیں گے، اور ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے تاکہ اس حکومت سے نجات حاصل کریں۔ پی ڈی ایم 4 جولائی کو سوات سے اپنا عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر عوام کی طاقت کو موبلائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جو عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، جو خود کو بہت پاپولر سمجھتی ہے، ان کو آئینے میں شکل دیکھنا چاہیے کہ 10 ضمنی الیکشن لگاتار ہار چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ میں ایک اور ضمنی الیکشن ہارنے جا رہی ہے۔ جہاں بھی کہیں الیکشن ہوگا، پی ٹی آئی سے پاکستان کے لوگ بدلہ لیں گے، اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا، اس غربت کا جو اس نے عوام کو تحفے کے اندر دی۔ احسن اقبال صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بجٹ کی بات کی، کل شہباز شریف بھی نہیں پیش ہے، بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ میں اس بات کا شکوہ کروں گا۔ آپ کے 84 اراکین ہیں جو آہستہ آہستہ انسٹالمنٹ میں کم ہوتے ہوتے 14 رہ گئے، جب آرٹیکل 22 بجٹ پیش ہو رہا تھا۔ سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے نمبر گیم، ان کی بھی کم تھی سر، اپوزیشن کی تو نہ ہونے کی برابر نہیں، دیکھیے آپ نے سر اپوزیشن بھی نہیں کی، کل بجٹ سیشن کو سیریس نہیں میں بلاول بھٹو صاحب کے سٹیٹمنٹ کو نہایت ہی بچگانہ تصور کرتا ہوں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ شہباز شریف صاحب کے کزن اور بردر ان لا جناب طارق شفیع صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں اسلام آباد راستے سے مڑ کے واپس لاہور جانا پڑا۔ تو کسی کی تعزیت میں اگر وہ شریک نہیں ہو سکتے تو اسے اپنی سیاست کی بیان بازی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نہایت ہی بچگانہ بات ہے، غیر سنجیدہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عمر کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا منصب ہے کہ وہ ایک بڑی قومی جماعت کے چیئرمین ہیں، اپنے بیانات میں کچھ تحمل، فراست اور بردباری کی جھلک دکھانی چاہیے۔ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کے اراکین نے بجٹ کے اندر بھرپور حصہ لیا، اس کے گواہ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے جس میں ہمارے اراکین نے اس حکومت کے بجٹ کا پوسٹ مارٹم کیا اور حکومت کو 350 ارب کے ٹیکسوں کو واپس لینے پہ مجبور کیا۔ یہی اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس اگر عددی اکثریت نہیں ہے تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپوزیشن کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے حکومت کے عوام دشمن اقدامات کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور دباؤ پیدا کر سکتے ہیں کہ حکومت واپس لے، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ احسن اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ بجٹ منظور ہوا، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ فرینڈلی اپوزیشن بننے جا رہی ہے۔ بجٹ بنایا جس نے آپ کہتے ہیں میڈیا آواز اٹھائے، وزیر اعظم سے سب سوالات کو سینسر کر دیا جاتا ہے، تو کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ فرینڈلی اپوزیشن بننے جا رہی ہے؟ نون لیگ کے اوپر جو لوگ کسی قسم کے فرینڈلی ہونے کا الزام دیتے ہیں وہ اپنا گریبان دیکھیں۔ پچھلے 3 سالوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے
इस हुकूमत के जबर और इंतकाम का जो सामना किया है, कोई और जमात उसका 10वां हिस्सा भी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकती। और ये आज भी मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली कहीं एंटी करप्शन, कहीं FIA, कहीं नैब की चीरा दस्तियों का सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हुकूमत को मुस्लिम लीग नून से तकलीफ़ है। अगर हमसे तकलीफ़ ना हो तो हमारे से वो कभी भी इस तरह की सख्तियां करने में कोई काम ना करें। तो ये हमारी किरदार की कामयाबी है कि हम हुकूमत को चुभते हैं, उनकी आंखों को भी चुभते हैं, उनके दिमाग को भी चुभते हैं, उनके दिल को भी चुभते हैं। हसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में 10,000 से ज़ायद मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की थी। आज हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है और लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना है। कहाँ गई वो 10,000 मेगावाट? देखिए, ये आज पाकिस्तान की नालायक तरीन हुकूमत है और उसकी नालायकी का आप अंदाज़ा दो चीज़ों से लगाएं। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती थी, गर्मियों में कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं देखी। ये 3 साल हो गए हैं, अभी तक एनर्जी मैनेजमेंट की ABC नहीं करना सीखे। पाकिस्तान में बम्पर गंदम की पैदावार का दावा है, लेकिन साथ ही लाखों मिलियंस ऑफ टन वीट इंपोर्ट भी की जा रही है। एक तरफ बम्पर क्रॉप है और दूसरी तरफ महंगा तरीन आटा लोगों को मिल रहा है। तो ये हुकूमत जो है, ये अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, अपनी सलाहियत के लिहाज से, अपने अकल के लिहाज से, अपनी टीम के लिहाज से पाकिस्तान की नालायक तरीन, नाअहल तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत है। और इसकी सज़ा 22 करोड़ लोगों को मिल रही है कि गैस जैसा बहरान पैदा होना, अगर आप यहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों को भी हुकूमत पकड़ा दें तो वो भी इस हुकूमत से बेहतर इंतज़ाम चला के दिखा देंगे। आपने बेसिक डिमांड और सप्लाई मैनेज करनी है कि किस वक्त मेंटेनेंस शट डाउन है, किस वक्त हाइडल क्या होगी, उसके मुतबादल ज़राए क्या होंगे, डिमांड क्या होगी, उसको कैसे हमने बैलेंस करना है। ये वो बुनियादी डिमांड सप्लाई है जिसे करने के ये हुकूमत काबिल नहीं है। ये सिर्फ गालियां दे सकते हैं, ये पगड़ियां उछाल सकते हैं, ये पाकिस्तान का इमेज बर्बाद कर सकते हैं। और आपने देखा कि मईशत का भी बेड़ा गर्क, कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल गया है और पता नहीं और किस किस चीज़ का ये सौदा करेंगे। अब तो एटमी प्रोग्राम के भी वज़ीर आज़म पीछे पड़ गए हैं। PDM का जो 4 जुलाई से आप एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं समाज से, उसमें क्या पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी या पीपल्स पार्टी शामिल होगी? पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा नहीं है, तो उसको दावत देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आपके चौथा साल है, पाकिस्तान का नाम जो है FATF की ग्रे लिस्ट से हुकूमत नहीं निकाल सकी। क्या हुकूमत को मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है, कभी भी हमने आते साथ तकरीबन 1 साल के अंदर ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में पाकिस्तान को कराया था। हमें तो 3 साल नहीं लगे थे ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने की बड़ी वजह यह है कि हमारा वज़ीर आज़म दुनिया के सामने जाकर पाकिस्तान का तारुफ ही मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कराता है। जब ख़ुद हुकूमत दुनिया को ये कहती हो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो फिर आप FATF को कैसे गिला कर सकते हैं कि वो हमारी मशकें क्यों कस रहा है? वो तो फिर पाकिस्तान के साथ पड़ताल सख्त करेंगे जब आपका अपना वज़ीर आज़म ही दुनिया को ये बताए कि हमारे मुल्क में बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये इसलिए मैंने कहा कि ये नालायक हैं, ये नाअहल हैं, ये नाकाम हैं, ये अपना काम नहीं जानते। इनको तो गाली देने की कोई हुकूमत है, उसका वज़ीर आज़म बना दें या चंदे और खैरात। इस्लामाबाद में रहनुमा नून लीग हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस बारे में आपको रहेंगे।